اب جو ہے وہ تاریخیں لے لی جاتی ہیں اور مہلت مانگی جاتی ہے۔ بہت شکریہ عامر سید عباسی ہمارے ساتھ موجود تھے۔ یقیناً غیر معمولی ڈیولپمنٹ ہے جو پاکستان میں ہو رہی ہے۔ اینٹی کرپشن کا واحد ادارہ نیب، اس کو تو تہس نہس کر دیا گیا ہے، ختم کر دیا گیا ہے، مگر پاکستانی پریشان ہے، مگر دنیا اس کو دیکھ رہی ہے۔ اور بہت ہی اہم دلچسپ ہوئی ہے، ایک اچانک یہ خبر آئی ہے کہ IMF نے پاکستان میں انسداد رشوت ستانی کے معاملات کے حوالے سے اور یہاں کے جو انسٹیٹیوشن انسداد رشوت ستانی کے ہوتے ہیں اس کی اس موجودہ صورتحال پر اپنی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے حکومت پاکستان سے کہا گیا ہے کہ اس سے پہلے IMF کا پروگرام جاری ہو، اس کی تسلی کرائی جائے کہ حکومت پاکستان ایک تسلی بخش نظام چلا رہی ہے انسداد رشوت ستانی کے محکموں کے حوالے سے۔ اور یہ بہت غیر معمولی ڈیولپمنٹ ہے جو ہوئی ہے اور جس کا باقاعدہ اظہار ہوا ہے اطلاعات کے مطابق IMF کی جانب سے، جس کی تفصیلات آپ سے شیئر کرتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ پاکستان کے قرض بحالی پروگرام کے لیے IMF اور پاکستان کے درمیان مذاکرات مسلسل جاری ہیں اور ایک حتمی معاہدے کی جانب آگے بڑھ رہے ہیں۔ پیٹرول، ڈیزل، بجلی اور گیس پر حکومت نے سبسڈی ختم کر دی ہے، ٹیکس ریونیو میں اضافے کی تجویز مان لی ہے۔ اب خبر آئی ہے کہ IMF نے اصرار کیا ہے کہ پاکستان میں اینٹی کرپشن قوانین میں جو اس وقت کے حالات ہے اور جو اس وقت اینٹی کرپشن قوانین کا اینٹی کرپشن کا یعنی کہ انسداد رشوت ستانی کا جو پاکستان میں محکمے ہیں یا جو ادارے ہیں ان کے حوالے سے سوالات اٹھے ہیں۔ IMF چاہتا ہے کہ اینٹی کرپشن کے معاملات پاکستان میں مضبوط ہوں، نہ صرف مضبوط ہوں بلکہ اس کی باقاعدہ تصدیق حاصل ہو کہ یہ تمام ادارے جو ہیں یہ باقاعدہ مضبوط اینٹی کرپشن کا کام کر رہے ہیں، ان کے پاس اس سلسلے میں قوانین ہے اور اس کی سکت ہے۔ یاد رہے کہ اس وقت ہو رہا ہے جب پاکستان میں نیب کے ادارے کو تقریباً ختم کر دیا گیا ہے نئی حکومت نے، اور روزانہ اس حوالے سے بڑی تبدیلیاں آتی ہے جس کے نتیجے میں جو اس وقت ملک میں اینٹی کرپشن کے معاملات، خاص طور پہ منی لانڈرنگ کے معاملات، جعلی بینک اکاؤنٹس کے معاملات، یہ تمام معاملات جو ہیں اور جن کے کیسز بہت مضبوط کیسز موجود ہیں وہ بھی تہس نہس ہو رہے ہیں۔ مگر اس پس منظر میں IMF نے کہا ہے کہ پاکستان کے معاشی بحران میں کرپشن کا بہت اہم ہاتھ ہوتا ہے اور اس لیے کہ پاکستان میں کرپشن کا خاتمہ ہونا یا اس کے خلاف مؤثر ادارے ہونا بہت ضروری ہے۔ اگرچہ حکومت پاکستان نے اس شرط کو IMF کے مینڈیٹ سے تجاوز قرار دے کر اس سے استثناء کی درخواست کی ہے ہماری اطلاعات کے مطابق، مگر ہماری خبریں یہ ہیں کہ کیونکہ یہ IMF کا ایک بہت اہم یہ مطالبہ سامنے آیا ہے، حکومت پاکستان اب اس پہ بہت سنجیدگی سے غور کر رہی ہے اور حکومت پاکستان کے ذرائع کہتے ہیں کہ وہ IMF کی اس شرط کو ضرور مان لے گی۔ IMF نے سٹاف لیول ایگریمنٹ سے پہلے ریاست پاکستان کو احتساب کے قوانین کو مؤثر بنانے کی بھی کہا تھا اور اس کی ایک شرط بھی عائد کی تھی، اور اطلاعات کے مطابق دیگر شرائط کی طرح اس شرط پر بھی عمل درآمد کے بعد ہی پروگرام کی بحالی کی درخواست ایگزیکٹو بورڈ کے سامنے رکھی جائے گی۔ گویا کہ IMF کے پروگرام کی بحالی کے لیے حکومت پاکستان کو دوسرے معاملات کے حوالے کے علاوہ پاکستان میں انسداد رشوت ستانی کے حوالے سے جو انتظامات اور ادارے موجود ہیں اس کی تسلی کرانی ہوگی، اور وہ باقاعدہ ایک انڈیپینڈنٹ تسلی چاہتا ہے IMF۔ اتفاق کی بات ہے کہ IMF نے کرپشن کو مانیٹر کرنے کی شرط ایسے موقع پر لگائی ہے جب حکومت نے نیب قوانین کو تقریباً مفلوج کر دیا ہے، اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ نیب دائرہ اختیار سے اب منی لانڈرنگ کو نکال ہی دیا گیا ہے، اور اسی طرح سے بظاہر IMF نے شہباز حکومت کو کی ابتدائی قانون سازی میں نیب قانون میں ترمیم پر اپنے تحفظات کا بھی ایک طرح سے اظہار کیا ہے، مگر IMF چاہتا ہے کہ پاکستان میں ایک نظام ہو جو انسداد رشوت ستانی کے حوالے سے مؤثر نظام سمجھا جا سکے اور جس کو پرکھا جا سکے۔ تاہم مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے پنجاب ضمنی الیکشن کی انتخابی جلسے سے خطاب میں کہا ہے کہ IMF پاکستان کی ناک سے لکیریں کھنچوا رہا ہے، جبکہ وزیر داخلہ کہتے ہیں کہ اس بار IMF حکومت کو تگنی کا ناچ نچا رہا ہے۔ یہ ہے کیفیت۔ بہرحال ڈاکٹر مفتاح اسماعیل وزیر خزانہ کہتے ہیں کہ IMF کا پروگرام ٹریک پر ہے اور اینٹی کرپشن قوانین کی وجہ سے یا اس گفتگو کی وجہ سے IMF کے پروگرام کے ملتوی ہونے یا موخر ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ انہیں تسلی ہے کہ IMF پروگرام کی بحالی ہوگی اور اس کے لیے حکومت اور IMF کے درمیان مذاکرات تسلی بخش طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان خبروں میں کوئی صداقت نہیں کہ IMF پروگرام اپنے ٹریک سے ہٹ گیا ہے۔
آج خبریں ہیں کہ پاکستان IMF کے مطالبے پر اینٹی کرپشن ٹاسک فورس بنانے پر آمادہ ہو گیا ہے۔ مجوزہ ٹاسک فورس کے اراکین کی تعیناتی حکومت اور IMF کی مشاورت سے ہوگی۔ یہ ٹاسک فورس ٹیکس چوری، منی لانڈرنگ اور مشکوک اثاثوں اور مختلف ٹھیکوں میں بدعنوانی کی نشاندہی کرے گی۔ اگر کوئی مؤثر ٹاسک فورس بن جاتا ہے تو یقیناً پاکستانی عوام، پاکستانی قوم IMF کی مشکور ہوگی کہ اس نے اپنے پروگرام کی بحالی میں پاکستان کی انتہائی اہم ضرورت کو پورا کیا ہے۔ مگر اس کی پوری تفصیلات لیتے ہیں، اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں ممتاز سینئر صحافی معاشی اور کاروباری امور جناب مہتاب حیدر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ مہتاب حیدر صاحب۔ یہ بتائیے گا اس کی از خود ایک بڑی غیر معمولی ڈیولپمنٹ ہے، کیونکہ IMF پاکستان کے پرائیویٹائزیشن کے پروگرام کے حوالے سے کہتا رہا ہے، جو مانیٹری معاملات اور فسکل معاملات ہیں اس کے علاوہ پاکستان کی جو اسٹیٹ اون انٹرپرائزز ہیں اس کے حوالے سے کہتا رہا ہے، مگر اس سے ہٹ کے مثال کے طور پہ اینٹی کرپشن کے قوانین پاکستان میں کیا ہیں یا دوسرے قوانین کیا ہیں، اس حوالے سے IMF نے کبھی توجہ نہیں دی۔ یہ پہلی بار ہے کہ اس قسم کی بات آئی ہے، اور وہ بھی اس گفتگو کے بعد میں، یعنی شروع میں اس کا ذکر نہیں تھا، ابھی آپ نے ہی رپورٹ کیا اس کو کہ اب یہ چیز سامنے آئی ہے میرے خیال میں شاید پچھلے چند دنوں کے اندر۔ دیکھیں کامران خان صاحب، تھینک یو ویری مچ۔ دیکھیں بنیادی طور پہ یہ جو ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی ہے، اس کا جب چھٹا ریویو کمپلیٹ ہوا تھا تو اس کی رپورٹ کے اندر باقاعدہ ایک سٹرکچرل بینچ مارک رکھا گیا تھا، اور وہ سٹرکچرل بینچ مارک یہی تھا کہ جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں بھی بتایا کہ ایک ٹاسک فورس بنائی جائے گی جو کہ انٹرنیشنل ایکسپرٹس بھی اور کچھ پاکستان سول سوسائٹی کی ریپرزنٹیٹیوز اور اس طرح کے لوگ اس کے اندر ہائر کیے جائیں گے، جو کہ پاکستان کے پورے جو اینٹی کرپشن سے ریلیٹڈ ادارے ہیں ان کا پورا جائزہ لے گا اور اس کے بعد ان کو سٹرینتھن کرنے کے لیے اپنی تجاویز مرتب کرے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا تھا کہ جو UN کی ریزولوشنز ہیں اس کے مطابق جو ہے وہ کوئی ایسڈ ڈکلیریشن کے لیے جو ممبران پارلیمنٹ اور اس کے علاوہ کیبنٹ کے لوگ ہیں اور اس کے علاوہ بیوروکریٹس ہیں، اس کے لیے بھی ایک نظام متعارف کرایا جائے گا، اور جنوری تک جو ہے یہ ٹاسک فورس انہوں نے بنانی تھی اور اس سے اپنی رپورٹ مرتب کرنی تھی۔ لیکن یہ PTI کے دور میں جو ہے یہ سٹرکچرل بینچ مارک جو ہے وہ IMF کے ساتھ ایگری ہوا تھا چھٹے ریویو کے موقع پہ، لیکن اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا۔ تو اب IMF کا جو نقطۂ نظر ہے وہ یہ ہے کہ جو سٹرکچرل بینچ مارک جو ہے وہ امپلیمنٹ نہ ہو سکے اس کو وہ پرائر ایکشن کے اندر جو ہے وہ چینج کر دیتے ہیں۔ اب پرائر ایکشن یہ ہے کہ جب تک آپ اس کو کمپلیٹ نہیں کریں گے تب تک آپ کا 7واں اور 8واں ریویو کمپلیٹ نہیں ہوگا۔ لیکن پاکستانی اتھارٹیز کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ IMF کا مینڈیٹ نہیں ہے، آپ اس سٹرکچرل بینچ مارک ہی رکھیں، ہم ٹاسک فورس بنا دیتے ہیں اور اس پروگرام کو آپ 7واں اور 8واں ریویو جو ہے وہ کمپلیٹ کر لیں، تو نیکسٹ ریویو سے پہلے ہم اپنی رپورٹ جو ہے وہ سبمٹ کر دیں گے۔ تو یہ ایک بون آف کنٹینشن ہے، لیکن بظاہر یہ لگ رہا ہے جو میری بات ہوئی ہے مہتاب حیدر صاحب، مجھے لگ رہا یہ ہے کہ IMF انسسٹ کر رہا ہے کہ آپ اس کو پرائر ایکشن کو کمپلیٹ کریں۔ جب پرائر ایکشن کمپلیٹ ہوگا تو یہ 7th اور 8th ریویو کمپلیٹ ہوگا، پھر ہم آگے بڑھیں گے۔ اور بظاہر ایسا لگتا ہے کہ حکومت پاکستان اس وقت تگ و دو کر رہی ہے کہ یہ ٹاسک فورس بنائے، کیونکہ یہ ٹلنے والی بات نہیں ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کی ٹائمنگ بڑی عجیب ہے، کیونکہ پاکستان میں نیب کا ادارہ تو ختم ہی کر دیا گیا، جس طرح کا بھی ادارہ تھا اس کو پچھلے ہی چند دنوں کے اندر اس کا تو تہس نہس کر دیا گیا ہے۔ تو شاید یہ اس سے IMF کا کیس اور بہت مضبوط ہوا ہے، اور حکومت پاکستان مجبور ہے، یہ حکومت مجبور ہے کہ وہ ایک اب ٹاسک فورس بنائے اور IMF کی تسلی کرائے۔ اور بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ IMF اس کی ایک انٹرنیشنل ایکریڈیشن مانگتا ہے، یعنی کہ وہ چاہتا ہے کہ ایسے ماہرین ہوں جن کی بین الاقوامی ساکھ بھی ہو۔ جی بالکل، یہ جو سٹرکچرل بینچ مارک تھا یہ بالکل اس کے اندر موجود ہے کہ انٹرنیشنل ایکسپرٹس اور پاکستان کی سول سوسائٹی کی ریپرزنٹیٹیوز اس کے اندر شامل ہوں۔ یہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، اور اس کی ٹائمنگ بھی بڑی انٹرسٹنگ ہے۔ اور یہ سٹرکچرل بینچ مارک جو ہے یہ چھٹے ریویو کے موقع پہ ایگری کیا تھا حکومت پاکستان نے، تو اگر آپ اس پہ امپلیمنٹ نہیں کریں گے تو وہ پرائر ایکشن پہ ڈیفینیٹلی انسسٹ کر رہے ہوں گے۔ ورنہ کیا ہوگا اگر آپ سٹرکچرل بینچ مارک پہ IMF عمل درآمد نہیں کراتا تو اس کے نتیجے میں IMF کو بورڈ کے پاس جا کے ایک ویور جو ہے وہ پاکستان کو لینا پڑے گا۔ تو اس لیے IMF تو ڈیفینیٹلی انسسٹ کر رہا ہے کہ آپ اس سے پہلے پرائر ایکشن سے پہلے آپ اس کو کمپلیٹ کریں
تاکہ ہم جو ہے وہ نئی جو جاری کر سکیں. ایک ابھی اپنی گفتگو میں کہا کہ ایک انٹرنیشنل پروٹوکول ہے یونائٹڈ نیشنز کا جس کے تحت جو پبلک آفس ہولڈرز ہیں جیسے ہمارے پارلیمنٹیرینز ہیں, جیسے کہ سول سرونٹس ہیں, جیسے کہ یہ بیوروکریٹس ہیں, ان کی ایسٹس کے حوالے سے, ان کے معاملات کے حوالے سے کوئی ایک انٹرنیشنل پروٹوکول ہے جو کہ دنیا کے جو اس قسم کے ممالک ہوتے ہیں اس کو فالو کرتے ہیں, جو کہ ایک کریڈیبل پروٹوکول سمجھا جاتا ہے. تو وہ بھی ہم سے کہا گیا ہے کہ وہ ہم اس کو انفورس کریں یہاں پر. ویری انٹرسٹنگ. جی بالکل اس کے بارے میں بھی ہے, اور اس کے اندر اگر آپ چھٹی ریویو کے بعد جو سٹاف رپورٹ ہے اس کو پڑھیں تو اس میں بڑا کلیئر لکھا ہوا ہے کہ ایسٹ ڈکلیریشن سکیم لائی جائے گی جس کے تحت پاکستان میں وفاقی کابینہ, پارلیمنٹیرینز اور جتنے بیوروکریٹس ہیں ان کو اپنے جتنے بھی ایسٹس ہیں وہ سارے کے سارے ڈکلیئر کرنے پڑیں گے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جن ممالک کے اندر یہ کرپشن کی لعنت ہوتی ہے وہاں پہ جتنے پاورفل طبقے ہیں ان کے لیے یہ ضروری ہے, اور اس کی یو این کی جو مینڈیٹ ہے اس کے تحت بھی ضروری ہے کہ وہ ایسی سکیم متعارف کرائی جائے اور اس کے تحت ان کے جو ایسٹس ہیں ان کو ڈکلیئر کیا جائے, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کی مانیٹرنگ بھی جو ہے وہ کی جائے گی. تو یہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑی ہی انٹرسٹنگ جو ہے وہ پاکستان کے لیے انہوں نے شرائط رکھی ہیں اور پاکستان کو یہ امپلیمنٹ کرنی پڑیں گی. اچھا, جو اس سے پہلے جو ہمارے جو لائف لانگ ہمارے اسٹرکچرل بینچ مارکس ہیں اور جو کہ آئی ایم ایف بار بار اصرار کرتا رہا ہے, پرائیویٹائزیشن اور ایس او ایز کے ہمارے جو معاملات ہیں, اس میں کیا اس پہ اتنا اسٹریس ہے جتنا پہلے ہوا کرتا تھا؟ آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں آئی ایم ایف کے سامنے بھی یہ ہے کہ یہ پولیٹیکل ٹرانزیشن کا ٹائم ہے, اور ایک ایسے وقت میں کہ جب حکومت اپنا ٹینیور جو ہے وہ کمپلیٹ کرنا ہے, یہ اس کا فائنینشیل ایئر جو ہے وہ کمپلیٹ ہونا ہے, تو اس دور میں ایسے ٹائم میں بڑا مشکل ہے کہ پرائیویٹائزیشن کو جو ہے وہ اس پہ عمل درآمد کیا جائے. لیکن آئی ایم ایف کا اگر یہ ریویو کمپلیٹ ہوتا ہے تو آپ اس کے اندر دیکھیں گے کہ آئی ایم ایف اس بات پہ ضرور زور دے گا کہ جتنے بھی ایس او ایز کے لاسز ہیں ان کو کم کرنے کی کوشش کی جائے, اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے یا باقی جو اقدامات ہیں ان کے ذریعے جو ہے وہ ٹرانسپیرنسی بھی ایک کی جائے اور ساتھ ساتھ ان کے لاسز کو کم کرنے کی بھی کوشش کی جائے. لیکن آپ یہ دیکھیں لیں کہ وہی اسٹرکچرل بینچ مارک. جی فرمائیے. میں کہہ رہا ہوں کہ جو وہی اسٹرکچرل بینچ مارک جو ہیں وہ امپورٹنٹ ہے اس ٹائم, جو کہ میں سمجھتا ہوں جن کے نتیجے میں پاکستان کے لوگوں کے اوپر جو ہے وہ پرابلمز ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ ابھی مانیٹری ٹائٹننگ کی بات ہو رہی ہے کہ مانیٹری ٹائٹننگ کریں. فسکل سائڈ پہ آپ نے دیکھ لیا کہ بجٹ میں ایسی چیزیں منظور کرائی گئیں کہ جس کے نتیجے میں آپ پیٹرولیم لیوی جو ہے اس کا ٹارگٹ 750 سے بڑھا کے 855 پر کر دیا گیا, اور پہلا فیز آپ نے دیکھا کہ اس کو آئی ایم ایف کے کہنے پہ امپلیمنٹ بھی کر دیا گیا ہے کہ 10 روپے جو ہے پیٹرول پہ ہے اور ڈیزل پہ 5 روپے, اور گریجولی اس کو بڑھا کے 50 روپے تک جو ہے وہ حکومت بڑھائے گی. تو یہ سارے اقدامات کرنے کے بعد اب یہ جب تک یہ اسٹرکچرل بینچ مارک سارے پورے نہیں ہوں گے تب تک جو ہے وہ آئی ایم ایف کا پروگرام کی ریوائول مشکل ہے. آئی ایم ایف کے کہنے پہ سب کچھ کیا, مگر حکومت نے اپنے ایکسپینڈیچرز کم کرنے کے حوالے سے جو حکومتی بیوروکریسی کے ایکسپینڈیچرز ہیں, جو کہ سائز آف دی گورنمنٹ ہے, آپ دیکھیں گے اس حکومت کی کیبنٹ کا سائز دیکھیں کتنے دن کے لیے آئے ہیں, کیا سائز اس کیبنٹ کا ہو گیا ہے, وہی ڈپارٹمنٹس, پھر وہی ایس او ایس کے لاسز, یہ وہ. اس پر تو ہم نے ایک بات بھی نہیں سنی, کوئی جملہ بھی نہیں سنا کہ اس کو ریڈیوس کرنے کے لیے اور ہم جیسے لوگوں کو اور آپ جیسے لوگوں کو ایک بوجھ کے تلے دبا دیا گیا. لیکن ان چیزوں کو جو حکومت کی اپنی جو ایکسپینڈیچرز ہیں اللے تللے ہیں اس کو قابو میں کرنے کا ہم نے تو گفتگو بھی نہیں سنی. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کامران خان صاحب. آپ یہ دیکھیں کہ صرف یہی نہیں ہے بلکہ پارلیمنٹیرینز کے لیے 70 ارب روپے جو ہے وہ ایس ڈی جیز کی سکیمز کی بنیاد پہ رکھ دیے گئے, جن کی نہ تو کوئی مانیٹرنگ ہوتی ہے اور نہ ہی پراپر ایویلیویشن ہوتی ہے. ایک تو اس کے اندر اگر آپ نے چلانا ہی ہے تو کم از کم اس کو آپ مشروط کرتے کہ پروونسز جو ہے وہ 50% جو ہے وہ کاسٹ شیئرنگ کرتے. اور اس کے علاوہ ایک اور بات میں اس میں اضافہ کر دوں, آپ یہ دیکھیں کہ ایک ایگزیکٹو الاؤنس جو ہے وہ کیبنٹ نے اپروو کیا ہے کہ جس کے تحت گریڈ 17 سے لے کے گریڈ 22 تک کے جو آفیسرز ہیں, چونکہ وہ فیڈرل گورنمنٹ میں کام کرنے کے لیے اتنے رضامند نہیں ہوتے, پروونسز میں ان کے پرکس اینڈ پریویلیجز زیادہ ہیں, تو حکومت نے وہ بھی اپروو کیا ہے. ابھی تک اس کا نوٹیفیکیشن نہیں کیا, لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ اس میں کچھ کلیریفیکیشن کرنی ہے, اور کلیریفیکیشن کے بعد وہ 150% جو بیسک پے کے اوپر ہے
وہ الاؤنس بھی بیوروکریٹس کو جو ہے وہ دے دیا جائے گا اور اس کا نوٹیفیکیشن آئندہ چند دن کے اندر وہ بھی کر دیا جائے گا. تو حکومت ایک طرف اپنے اخراجات کو کم نہیں کر رہی لیکن دوسری طرف سیلریڈ کلاس کے اوپر جو ہے وہ بوجھ جو ہے وہ لاد دیا گیا ہے اور جس کی سیلری بھی 50,000 روپے سے زیادہ ہے پر منتھ اس کے اوپر جو ہے وہ ٹیکس لگا دیا گیا ہے. بہت بہت شکریہ. مہتاب حیدر ہمارے ساتھ موجود تھے. IMF کی گفتگو ہو رہی ہے, اسے جاری رکھیں گے مگر ذکر پاکستان کا نہیں ہوگا. IMF کے حوالے سے سری لنکا کا ذکر ہوگا لیکن سری لنکا کی صورتحال یقیناً پاکستان کی سری لنکا سے مختلف ہے, لیکن اگر پاکستان اپنی صورتحال کو نہیں سنبھالتا تو یہ خدا نخواستہ سری لنکا جیسی ہماری صورتحال ہو سکتی ہے, جہاں بدترین معاشی صورتحال ہے. آج وہاں زر مبادلہ کے ذخائر ختم ہو گئے, حکومت کے پاس پیٹرول ڈیزل خریدنے کے پیسے نہیں ہیں. حکومت